بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے اور کیا ہے۔ سورت فاتحہ قرآن کی اوپننگ کرنے والی سورت ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ الفاتحہ کھولنے والی، آغاز کرنے والی۔ اس سورت کے بہت سے نام ہیں، جیسا کہ ام القرآن، سبع مثانی، شفا، صلاح، دعا اور بھی بہت سے ہیں۔ اتنے نام ہونا ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سورت سے کتنی محبت ہے۔ سورت فاتحہ کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف دیتے ہیں، بتاتے ہیں تمہارا رب کون ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمام تعریفوں کا مستحق ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تعریف کس کی ہوتی ہے دوستو؟ جو کامل ہو، جس میں کوئی کمی نہ ہو۔ تو حمد صرف رب کی ہے، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ اگر آپ اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا شروع کرتے ہیں تو حد حیران رہ جاتی ہے کہ ان کو تخلیق کرنے والا واقعی کتنا کامل ہے۔ اللہ ایسا رب ہے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور مدبر بھی۔ اس نے انسان کو تخلیق کر کے یا مخلوقات کو تخلیق کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کے رہن سہن کے سارے لوازمات بھی پورے کیے۔ اللہ مالک ہونے کے باوجود، اختیار رکھنے کے باوجود بندوں کو مواقع مہیا کرتا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے۔ رحمان جس کا رحم سب کے لیے ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، اور یہ رحم سب کے لیے ہے۔ یہ رحمت عام ہے، جبکہ رحیم خاص رحمت ہے، جو خاص لوگوں پر قیامت کے دن ہوگی اور مسلسل ہوگی۔ اللہ قیامت کے دن کے بھی مالک ہیں، کیونکہ جو کچھ انسان کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو ضرور ملنا ہے، اور قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق فیصلہ پائے گا۔ مومن بندہ اس دن اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں ہوگا۔ اللہ اس کو ڈھانپ دیں گے، جیسا کہ دنیا میں ڈھانپ دیتے ہیں، جبکہ برے لوگوں کا معاملہ الگ ہوگا۔ اللہ سے رحم اور معافی طلب کرتے رہا کرو دوستو، اور اللہ کے پکے دوست بن جائیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے انسان کا رویہ یہ ہو کہ وہ صرف اللہ کی ہی عبادت کریں اور اللہ ہی سے مدد چاہے، یعنی خود کو عاجزی سے رب کی بارگاہ میں جھکا دے اور مدد طلب کرتا رہے۔ سب سے اہم دعا سکھائی جاتی ہے، ہدایت طلب کرو، کیونکہ ہدایت سے خوبصورت انعام کوئی نہیں، ہدایت سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے۔ ہدایت اللہ سے قریب کر کے جنت تک لے جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ 3 کیٹیگریز بتا دیتے ہیں۔ نمبر 1، انعام یافتہ لوگ جو علم بھی حاصل کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ نعمت اسلام ہے، جو اس کو سمجھا اور اس پر چلا وہ انعام یافتہ ہے۔ نیکی کی توفیق مل جانا ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ راستہ انبیاء، صالحین، صدیقین اور شہداء کا ہے۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ نمبر 2، جو مغضوب ہے، علم تو ہے پر عمل نہیں کرتے۔ ذاتی ہٹ درمی، سرکشی ان کو ہدایت سے اور اللہ کے انعام سے محروم کر دیتی ہے۔ نمبر 3، ضالین، بھٹکے ہوئے لوگ، جن کو نہ حق کا پتہ نہ عمل کا، بہت ہی خسارے والے لوگ بالکل اندھیرے میں۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے دوستو، ہمیں کن کی راہ پر چلنا ہے؟ وہ جو انعام یافتہ بنے، یا وہ جو مغضوب ہے، یا وہ جو ضالین ہے؟ ظاہری بات ہے دوستو، ہر سلیم قلب اور باشعور انسان انعام یافتہ ہی ہونا چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، والسلام۔